جو آدمی ناپاک کے غسل نہیں کیا نماز ہو جائے گی، تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں، وہ ہم نے سوچے ہی نہیں، ڈائریکٹ کمانا فرض ہے، پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے، لیکن پہلے کیا ہے، رکوع ہے، قیام ہے اور تکبیر ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے، ہم پہ نہیں کھلے، اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا، کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا، یہ ثابت کر دیں کوئی کہ تو میرے دوستو، وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقہا، ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، ماضی کرکٹر سعید انور صاحب کا بڑا ہی خوبصورت بیان لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ترجیح دی حکم پہ، ایک رستہ ہے نفس کا، ایک رستہ حکموں کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا امتحان دیا ہے کہ نفس بھی رکھا ہے، حکم بھی رکھا ہے، اور نفس میں اتنی طاقت ہے، یہ بہت طاقتور ہے، بدو طاقتور بہت ہے، تو جس نے نفس کو خواہش کو ترجیح دی حکم پہ، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جہاں دین آتا تھا وہاں، جہاں دنیا آتی تھی وہاں نماز پیچھے، جہاں دنیا آتی تھی دین پیچھے۔ اس رستے سے میں خود گزر کے آ رہا ہوں، اور میں نے دین کو چھوڑا تو دین نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، ایک عمل میں نے چھوڑا، عمل نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، اور ایک رستہ وہ ہے کہ میں دین کو ترجیح دوں دنیا پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں بات سنتا ہوں لیکن مجھے ہدایت نہیں ملتی، اس کو اللہ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو رب الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو رب سے بھی اعلیٰ ہوں۔ ایک رستہ جو میں گزار کے آ رہا ہوں، جس میں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو، فیکٹرز کو، سنگرز کو، سپورٹس مین کو یا تو نشے سے مرتے دیکھا ہے، یا ڈپریشن سے، یا خودکشی کرتے دیکھا، اور یہ 100% رزلٹ ہے، اس میں 99.99 بھی نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اللہ نے دین کی طرف مڑ دیا تو بچ گیا ہو۔ جس نے ٹاپ، اچھا ایک ہوتا ہے نا میں نے ٹاپ کرنا ہے، تو وہاں تک تو آدمی پھر بھی تھوڑا بچا رہتا ہے، لیکن جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہو جائے پھر آگے کچھ ہے نہیں، تو پھر وہ بیچارہ یا تو نشے میں پڑ جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو مرضی، جو میں چاہوں، میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ جیسے ابو جہل کو پتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی، یہ ابو جہل ابو لہب آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون کو پتا تھا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہیں لائے، اور میں نے اپنی زندگی میں جو نان مسلمس کو دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دیں گے۔ تو ہمارے بہت سارے کوچز غیر مسلم تھے، پورا اسلام کا پیغام پہنچا، زبان سے اقرار کیا اسلام سچ ہے، لیکن آئی ایم ٹو اولڈ فار اسلام، میں نے کرکٹ کو اب اپنا مذہب بنا لیا، اسی پہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی مطلب رحیمی کریمی یا ذات ہے کہ اپنے پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ گمراہ کریں، جیسے آج لوگوں کو پتہ سود حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں خواہش کی وجہ سے، پتہ رشوت حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں، اس میں سے ہیلے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا پھر وہ گمراہ کیوں تھا علم کے ساتھ؟ آگے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ، آنکھ پہ، کان پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یحول بین المرء و قلبی، اللہ اس کے بندے کے درمیان بیٹھ جاتی ہے، یہ رستہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہ بیان اثر کرتا ہے بلکہ بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی تلاوت، نہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ ایک ایک آیت پہ صحابہ کا انتقال ہو گیا، ایک آیت سن کے جنت کی، ایک آیت سن کے جہنم، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جسم کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ مسئلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیونکہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں نا، لیکن 20 سال سے تھوڑا اس پہ چل رہا ہوں، تو وہ زندگی فطری ہے، بہت سکون چین والی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح نہیں، کوئی آئے بھائی حالات ٹھیک نہیں دبئی چلے جاؤ، کسی کو دبئی نہیں بھیجا کہ یہ میرے حالات خراب ہیں دبئی کا ویزا لگوا لو، US پاسپورٹ لے لو حالات ٹھیک ہو جائیں، کینیڈین امیگریشن لے لو۔ آپ نے ایک گداگر کو، بیگر کو بھیجا ہے بازار کا رستہ کہ بھیک نہ مانگو بازار جاؤ، باقی سب کو عمل دیا ہے یہ کرو یہ ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تبلیغ کے کام میں تھوڑا بہت چلتا ہوں، ہم بھی ویسے ہی پھنسے ہیں تبلیغ والے جیسے نان تبلیغ والے پڑھے، ہم بھی ویسے ہی ڈرتے ہیں موت سے جیسے دوسرے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نفس کو نہ پہلے نہ بعد میں موت آ نہیں سکتی، کتاب میں طے ہے۔ دو چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، ایک موت سے گرست ہے، اور دونوں کو اللہ نے اتنا بیان کیا کھل کے، اور میرے 20 سال میں اتنی ہے میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ روزی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ بڑھا دیں، اللہ گھٹا دیں، اللہ کھول دیں، اللہ تنگ کر دیں، یہ کسی کے ذمہ نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقہا، ساری روزی مخلوق کی اللہ کے ذمہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان اپنی نفس کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وجہ کیا ہے
میرے اندر خواہش ہے. ابھی یہ موبائل فون جو ہے 5-6 سال پرانا ہے, لیکن ایک مچھر چل رہا ہے آج کل آئی فون 16 کا, وہ کاٹ کے جا رہا ہے نا, اور کھجلی ہو رہی ہے آئی فون 16 خرید. اب یہ کھجلی میں مزہ بھی آ رہا ہے آئی فون 16 میں, متاع قلیل, تھوڑا بہت مزہ تو ہے نا, تبھی تو. اور اللہ نے خواہشات ڈالی کہ یہ اتنا خطرناک امتحان ہے کہ ساتوں زمین آسمان پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ اللہ یہ امتحان ہے. خواہش اندر رکھی ہے اور میری مرضی کہ میرے پاس مال ہے, اللہ نے کہ مجھے مال دیا میں نیا فون لے. بلکہ مجھے تو بیان کے بعد ہدیے بھی ملتے ہیں, پتہ نہیں ذیشان کو ملتے ہیں یا نہیں. تو مجھے تو کہتے جی بڑا اچھا بیان تھا آپ کی, بہت گرمی لگ رہی تھی, میں آپ کو اے سی بھجواؤں. میں کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو دل کرتا ہے میرا بھی, اور میں زندگی گزار کے آ رہا ہوں. لیکن مسئلہ میں یو ایس گیا کوئی 15 سال پہلے, جب حالات بڑے خراب تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا ان کی آفیشلز نے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کہا خواہشات پوری کرنے. کہا اچھا. میں کہا میں نے سنا یو ایس سب خواہشات پوری کر دیتا ہے. کہتے ہاں بتاؤ. میں کہا تمہیں رشیا, چائنا اور انڈیا سب سپر پاور دوں گا, میری داڑھی سفید ہو رہی ہے اس کو روک دوں گا, یہ تو امپاسبل پھیل. میں کہا نو وریز. میں کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں, مجھے جوانی بڑھاپا روک دو, امپاسبل پھیل. میں کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں, صحت مند, امپاسبل. میں غمگین ہوتا ہوں, امپاسبل. میں نے کہا میں مرنا نہیں چاہیے, امپاسبل. میں نے کہا یہ دنیا بنائی نہیں ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے. خواہشات تو اللہ کہنے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہ تو موت کے بعد پوری ہوں گی. تو میں نے بہت سارے علماء کے ساتھ, میرے فضل ہی اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے, میرے جتنے دوست ہیں سب ماشاءاللہ علماء ہیں, اور سب ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں. میری ایک ہی دوست ہے جو کلین شیو ہے, وہ میری بیوی ہے. باقی میرا کوئی کلین شیو دوست نہیں ہے, وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو باقی میرے سب آس پاس بھائی سلمان آفتاب, انہی سے نہیں چھوٹتے. وہ ہمارے ایک قصہ ہے کہ ایک شیر اور بلہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو بلے کی شیر کی نظر بلے پر کہا تو میری شکل کا ہے, تو اتنا سا. کہا جی نہیں میں تو آپ سے بھی تگڑا تھا, کہ تبلیغیوں اور مولویوں نے میری ایسی کی تیسی کر دی. تو ذیشان بھی ہے میرے حصے میں, یہ اس کا بھی ہاتھ ہے لفظ میں. میں کہا کوئی ماڈرن ٹیچر ہو, یہ نکلا داڑھی والا, اس میں بہت سارے جواز سارے ہی ہیں ماشاء اللہ. تو شیر نے کہا اچھا چلو مجھے لے کے جاؤ, میں اس کی ایسی کی تیسی. بس چلے تو کھٹکھٹا ٹک 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 اندر سے نکلی جماعت والے, تبلیغی جماعت. کا کیا بات ہے, تو نے اس کا کیا اشر کیا؟ کہ دفعہ جو تیرا اس سے برا کریں. کہ تیری ایسی کی تیسی, میں جنگل کا ہوں, بادشاہ میں تو میں ہوئی. خیر اس نے کہا آؤ باہر لڑ لیتے ہیں. تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے. تو بندے نے کہا میں ذرا بازار جا رہا ہوں, واپس آ کے لڑیں گے. کہا جا. کہا نہیں مجھے تجھ پہ یقین نہیں, تو بھاگ جائے گا. شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں آج تک نہیں. انہوں نے کہا تم مجھ سے بھاگ. کہا کیا کریں؟ کہا تجھے باندھ دیتا ہوں اور پھر لڑیں گے. ٹھیک ہے باندھ دے. شیر کو باندھا, اس نے بیعت نکالی, ٹک ٹک 3 دن کے لیے تیار. چلا 4 مہینے, سال, اور مار مار کے 72 گھنٹے اتنا شیر کو مارا. بلہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا. اب جب مار کے تھک گیا نا, تو شیر نے بلے سے مجھے بات سن, جب میں تیرا جتنا جو چھوڑ دے گا نا, اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا. انہوں نے سب نے مل کے مجھے اس حالت میں پہنچایا. تو میرے دوستوں ہم نے ان سب سے سن کے ایک بات سنی ہے, اور میں آپ کو کرکٹ سے بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے گریٹ کرکٹر کوئی نہیں بن سکتا جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے تم پتہ چل جائے. ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹر جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں, جیسے وہ شین وارن جو ہے مر گیا بیچارہ, وہ بھی نشے سے, وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا. یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے. جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو, یہاں ماروں گا, یہ گیند کرے گا, یہ کر. اچھا وسیم اکرم, میں نے تو کبھی بتایا نہیں, تو وسیم اکرم نے, کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ میں نے کہا, وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا. اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی. سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے, شائن یہاں ہے, باہر آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دیں. جیسے ہمارے سہیل خان ہیں, جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے مولوی تاجیم صاحب کو بٹھایا, کا کچھ سوچیں اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا. جو مولوی صاحب نے لکھا تو جیب میں پڑا, اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا. تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا, وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا, 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا, وہی تھوڑی آتی تھی. ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا, ایک ہے تشریحی نظام. یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں. تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے, یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا, ہے نا. آدمی شکل, میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں, 3 ڈاکٹر تھے, اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے, لیکن طب نبوی پڑھی تھی. کہا سعید بھائی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو, میں اگلے سال کی ایک بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سے آنے والی. ہاتھ پکڑتے ہیں, نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں. میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے, بیک فٹ فرنٹ فٹ. ہر فیلڈ کی, اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکن لہ قلوب یعقلون بہا واذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھیرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی, یاد رکھنا. انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا ہے, یہ انٹیلیجنس ہے. دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے,
اور غور سے سن لو، صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینے میں. اب یہ دل، اور اللہ فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال نہ اولاد وہاں تو قلب سلیم. اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے گریٹ ہوتے ہیں، دلیر، بزدل، یا یہاں کا بزدل یہاں کا دل. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے ٹھیک ہو جائے سارا باڈی ٹھیک ہو جائے گی. حکیم الحاجبان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے، 7 فٹ کا ہے. تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا، ملاقات کرائی. میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ صاحب لیگیٹری. میں کہا اچھا. تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑھتا. ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا. تو جب دل کرتا ہے نا، ہم لاہور میں رہتے تھے، چلو یار گجرانوالا چڑے کھانے چلیں، چلو گوال منڈی چلیں، چلو وارث کی نہیں. میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے. اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں، حسن ما فی الصدور، دل دیکھیں گے، تمہارے چہروں کو نہیں دلوں کو دیکھیں. دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے، ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا، یہ تو گیا، اس کا میچ گیا، میچ سے پہلے فیل، پھر اس کو اتنی تو سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا جب کاپ پہ بارش نہیں ہوئی، فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں، بارش، اور مسجد سے بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے، 2 دروازے، ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی اور اس کو سوئنگ نہیں ہو رہی، ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا، پیر صاحب نے دھاگا دیا، ہر میچ میں 30 آؤٹ، وہ 30 رن 40 رن. کہتا صحیح پہ یہ دھاگا دیا پیر صاحب نے، ہر میچ میں 30-40 ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا، تو سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 300 ہوتا ہے، تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے کو خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا بت کے حوالے. ایک لڑکے نے تعویذ پہنا، میں کرکٹر نے سونا، میں کہا اتار دے، حرام. اتارا، پہلے میچ میں پٹائی، دوسرے میچ میں پٹائی، تیسرے میچ میں تعویذ پہنا، پھر 5 آؤٹ کر دیا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا، یہ اچھی چیز بھی ہے، بری نہیں ہے، لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے، یہ فائدے بھی دے رہی ہے. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے جو آج ہم سن رہے ہیں، اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے، دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے، بڑے خطرناک امتحان ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو، نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا. یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا، ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا، ایمان فوراً بڑھا دیا، ان کا ایمان بڑھا دیا، اور دنیا کے سارے کام آسان، اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا طاقتور ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو، یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی، لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا، یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. ایمان بڑھا دیں. ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک، ایسا نہیں. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا، میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ حاشی معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے، اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا، دفاع کرتا ہوں، لعنت بیچتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا ایمان والا ایمان یہاں تھا نا، ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے. کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بایوٹک اچھی لگتی ہے، حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. دنیا کا اردو کا مطلب، اچھا یہ جو مولوی فضل سمان کہہ رہے تھے نا، یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب اس خیال کوٹھی بھائی چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین کرکٹ میں ایک لفظ ہے چائنا مین. کس کو پتا بھائی؟ سلمان بھائی بتائیں گے چائنا مین؟ آپ کو پتا ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی الٹے ہاتھ سے. یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہے. ہاں یہ کرکٹ بھی کھیلتے. چائنا مین ہے. چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی، کون بتائے گا بھائی؟ مولوی صاحب بتاؤ. نہیں. وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ میں نے بھی بڑی کوشش، نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے، فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے. یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے. لاسٹ بس بات کر، اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہی ہوتی. اس لیے حالات خراب ہیں، عمل سے اثر نہیں ہو رہا.
पेनाडोल सर दर्द दूर कर रही है और जमजम असर नहीं कर रहा, फातिहा असर नहीं कर रही, सूरह यासीन से मसले हल नहीं हो रहे। लोग मुनकर हदीस क्यों बनते हैं कि मौलवी साहब ने झूठी बात सुनाई थी। ओ भाई पहले कलमा तो यहाँ लाओ। तो 4 बातें आज मजमे में चल रही हैं पूरी दुनिया में, ट्रिप करके आ रहा हूँ और लोगों में घंटों बैठता हूँ। नंबर 1, जितनी मुसीबतें दुनिया में आ रही हैं कौन भेज रहा है? अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से। ये यहूद पे डाल देना हर बार, नसारा पे, अमेरिका, चाइना, ये फजूलियात है, ये बिल्कुल गलत है। मा असाबक मुसीबा फबेमा कसदीकुम याफन कसीर। जितनी मुसीबतें तुम सब पे आती हैं, देखो मस्जिद में एक है झूठ, मुझे लोग कहते हैं आप यहूदियों के एजेंट हैं। सुनी सुनाई बात आगे, आपको वीजा कैसे मिलता है, आप अमेरिका में ऐसे कैसे फिरते हैं? ओ भाई ये दुनिया उनकी थोड़ी, अल्लाह की है। अल्लाह मालिक खालिक इस दुनिया का है। पहली चीज अपने दिल को समझाओ, नहीं मान रहा। इंडिया, चाइना, इतनी गीबत। मुफ्ती तकी साहब ने कहा अगर बाहर काम करना है तो गैर मुस्लिमों की बुराई मत बयान करना, गीबत, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारी नफरत डाल देगा, ताकि तुमसे बात तो कर सको। तो ये बात दिल को समझानी है। ज़ाहरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कस्बत ऐदीन्नास, सारा फसाद खुश की तरी में तुम्हारे गुनाह की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जब तुम अल्लाह के हुक्म तोड़ोगे अल्लाह तुम्हारी मईशत बर्बाद कर देगा। कोई ताल्लुक नहीं इसका किसी से। नंबर 2, इस कायनात के जर्रे जर्रे का राज़िक कौन है? अल्लाह है। अच्छा, हदीस में आता है मौलवी साहब कि हलाल रोजी कमाना फर्ज है, ऐसा ही है ना? हदीस सही है ना? ठीक है। हालात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फातिमा को भूखा क्यों छोड़ा? क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज में पहले क्या फर्ज है? तकबीर। जो मौलवी साहब तकबीर ना पढ़े, 3 घंटे का सजदा करे, नमाज हो जाएगी? जो आदमी नापाक के गुस्ल नहीं किया, नमाज हो जाएगी? तो भाई कमाने से पहले और फराइज भी हैं, वो हमने सोचे ही नहीं। डायरेक्ट कमाना फर्ज है, पिछले भी तो सजदा फर्ज है, लेकिन पहले क्या है? रुकू है, क़याम है और तकबीर है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़र्ज़ खुले थे, हम पे नहीं खुले। और आज हमने रोज़ी कमाने को फ़र्ज़ समझ लिया, क्योंकि नबी को तो नबूवत के बाद 1 मिनट भी इसमें लगते नहीं देखा। एक साबित कर दें कोई किला। तो मेरे दोस्तों, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अला रिज़्क़िहा, सारी जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। और अल्लाह ने इसको इतना खोल के बयान किया, ला तक़्तुलू औलादकुम, ला तक़्तुलू औलादकुम, मत कत्ल करो औलाद को। अल्लाह खोल दे, अल्लाह टाइट कर। नंबर 3 कि जैसे ये सारी कायनात, जैसे वशम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रात में, हम सारा सूरज चांद और सितारे अल्लाह के हुक्म में चढ़ गए। अला लहुल खल्कुल अम्र, तमाम मखलूक अल्लाह ने बनाई है, पीछे हुक्म किसका चल रहा है? अल्लाह का। हुकूमत का नहीं चल रहा। ये फजूल बात, हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दी, हुकूमत ने बिजली बढ़ा दी, सब फजूल है। ये अपने से उतारना, ये सब हमारे गुनाह हैं। जैसे अल्लाह ताला सारे सूरज चांद का खालिक मालिक है, अल्लाह की कसम ये दुनिया के सारे हालात का खालिक भी और मालिक भी अल्लाह है। वो अल्लाह का आपका, अल्लाह हंसाता, अल्लाह रुलाता है। वो अगना वाकना, अल्लाह गनी करता, अल्लाह फकीर करता है। सब कुछ अल्लाह करता है। ये बात दिल को समझानी, ये समझ नहीं रहा। ये दिल देखो, हुकूमत कुछ कर सकती तो सबसे पहले नमरूद किसका कत्ल करता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। वो जालिम एक आदमी को नहीं मार सका। अगर हुकूमत कुछ कर सकती तो सबसे पहले नमरूद फिरौन किसका कत्ल करता? मूसा इस्लाम का। अल्लाह ने मूसा इस्लाम को घर पाल के दिखाया। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, सब अल्लाह के हाथ में है।